بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سٹارٹ کرتی ہوں دا پولیٹیکل فلاسفی آف دا جین جیکوس روسو۔ جین جیکوس روسو کی فلاسفی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اور جو اس کا اسٹیٹ آف نیچر کا کنسیپٹ ہے وہ اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکی ہوں۔ آج جو ڈسکس کرنا ہے وہ کرنا ہے روسو فلاسفی اباؤٹ دا ہیومن نیچر۔ تو روسو کی جو فلاسفی ہے اباؤٹ دا ہیومن نیچر وہ پلیٹو کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ جیسے کہ روسو بھی کہتا ہے کہ جو ہیومن نیچر ہے وہ ہیومن بائی نیچر گڈ ہے، مطلب کہ جو ہیومن ہے اس کے اندر دو انسٹنکٹ پائی جاتی ہیں، دو ٹریٹس پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا سیلف لو یا سیلف پریزرویشن، اور جو دوسرا انسٹنکٹ ہے وہ ہے ادر ریگارڈنگ میوچل ہیلپ، مطلب کہ جو سیلف پریزرویشن یا سیلف لو جو ہے وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو ایک انسٹنکٹ کے مطابق پروموٹ کرتا ہے، اور جو دوسری انسٹنکٹ ہے اس میں وہ میوچل ہیلپ کرتا ہے، مطلب کہ ادر ریگارڈنگز کو دیکھتا ہے، کامن انٹرسٹ کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد روسو یہ کہتا ہے کہ سم ٹائمز یہ جو انسٹنکٹ ہوتے ہیں انسان کے، جو کہ سیلف لو کا انسٹنکٹ ہے، میوچل ہیلپ کا جو انسٹنکٹ ہے، یہ کبھی کبھی کلیش کر جاتے ہیں آپس میں، اور ان کی کلیش کی وجہ سے کنفلکٹ بن جاتا ہے۔ مطلب کہ سم ٹائم انسان جو ہے وہ کامن انٹرسٹ کو سائڈ پر رکھ کر اپنے سیلف انٹرسٹ کو پروموٹ کرتا ہے، جس سے جو سوسائٹی ہے وہ سفرڈ ہوتی ہے۔ اور پھر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے سیلف انٹرسٹ کو سائڈ پر رکھ کر کامن انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، تو انسان کا جو اپنا مفاد ہے، انسان خود سفرڈ ہوتا ہے لیکن دوسروں کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب ان دونوں کا کلیش ہوتا ہے تو سم ٹائم جو ہے وہ کنفلکٹ ارائز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز انسان میں ارائز ہوتی ہے، کانشیس اینڈ ریزن۔ جب یہ دونوں انسٹنکٹ آپس میں کنفلکٹ کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جب کلیش ہوتے ہیں تو کنفلکٹ ارائز ہوتا ہے، اور پھر اسی کنفلکٹ کی وجہ سے انسان جو ہے اس کے اندر ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے جس کو کانشیس کہتے ہیں۔ اپنے کانشیس کے ذریعے انسان پھر فیصلے کرتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ اس کی بھی بھلائی کے لیے ہوگی اور سوسائٹی کمیونٹی کی بھلائی کے لیے بھی ہوگی۔ تو انہی دو انسٹنکٹ کے کلیش سے ہی انسان میں ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے جس کو کانشیس کہا جاتا ہے۔ یہ کانشیس جو ہے ایک انسان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے، ایک راستہ دکھاتا ہے۔ روسو کہتا ہے کہ اسی کانشیس کی وجہ سے ایک ریزن ڈیولپ ہوتا ہے، اور انسان اپنے اس ریزن کو استعمال کر کے غلط اور صحیح میں فرق کر سکتا ہے۔ تو روسو کے مطابق انسان اپنے ریزن کو استعمال کر کے سیلف انٹرسٹ اور جو میوچل انٹرسٹ ہے ان دونوں کو ریکنسائل کر کے ایک جو مسئلہ ہے اس کا حل نکال سکتا ہے۔ مطلب کہ اپنے ریزنز کو استعمال کر کے انسان ایک ایسا راستہ نکال سکتا ہے، ایک ایسی گائیڈ لائن انسان کو مل سکتی ہے جس میں یہ دونوں سیلف انٹرسٹ اور میوچل انٹرسٹ ریکنسائل ہوتے ہیں، اور پھر اسی ریکنسائلیشن سے جو ہے ایک ایسا نیو فارمولا ڈیولپ ہوتا ہے جو انسان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ریزنز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ ڈیسٹینی اینڈ سوسائٹی۔ تو انسان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ریزنز کے ذریعے کس طرح سے ہارمنی کریٹ کرتا ہے۔ انسان کی جو ڈیسٹینی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہارمنی کریٹ کرنا تھرو ہیز ریزنز، اور ہارمنی کریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک انسان کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے بھی کچھ کرتا ہے اور سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کرتا ہے۔ اپنے ریزن سے جب وہ سیلف انٹرسٹ اور میوچل انٹرسٹ کو ریکنسائل کرتا ہے تو اس سے ایک سوسائٹی جو ہے اس میں ہارمنی آتی ہے، اور اسی ہارمونیس سوسائٹی میں ایک انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ایک انسان میں امپروومنٹ آتی ہے، اور یہی ایک انسان کی ڈیسٹینی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریزنز کو جو ہے وہ پرفیکٹ کرے اور اپنی سوسائٹی کو اور اپنے آپ کو پرفیکٹ کرے۔ اس کے بعد روسو یہ کہتا ہے کہ جب تک انسان اپنے نیچرل انسٹنکٹ کے مطابق چلتا ہے تو انسان نیچرلی گڈ ہوتا ہے، لیکن جب اس انسان کے نیچرل انسٹنکٹ کو، جو کہ سیلف پریزرویشن اور میوچل ہیلپ والا انسٹنکٹ ہے، اگر اس انسٹنکٹ کو سپریسڈ کیا جائے، ٹوسٹ کیا جائے یا وائلیٹ کیا جائے، تب انسان جو ہے اس کی جو نیگیٹو ٹریٹس ہیں، جو بیڈ ٹریٹس ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ انسان جو ہے ایک ایول بن کے سامنے آتا ہے اگر اس کے نیچرل انسٹنکٹس کو سپریسڈ کیا جاتا ہے۔
تو اسی طرح روسو یہ کہتا ہے کہ ان نیگیٹیو ٹریٹس یا نیگیٹیو انسٹنکٹ کی وجہ سے انسان کا جو سیلف لو ہوتا ہے وہ پرائڈ میں چینج ہو جاتا ہے، فخر میں چینج ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کی جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ کلاؤڈ ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہ صحیح سے ججمنٹ نہیں کر پاتا، وہ صحیح سے جسٹس نہیں کر پاتا، صحیح سے رائٹ یا رانگ کے درمیان فرق نہیں کر پاتا ہے، اس کو ہر جگہ اپنا سیلف لو، اپنا سیلف انٹرسٹ ہی نظر آتا ہے، اور اس طرح اگر انسان کی نیچرل انسٹنکٹ کو سپریسڈ کیا جاتا ہے تو اس کی جو ٹرو نیچر ہوتی ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ایک کرپٹڈ سوسائٹی میں انسان کا جو سیلف لو ہے وہ پرائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر یہی پرائڈ جو ہے کلیکٹیولی ہر انسان جب اپنے سیلف انٹرسٹ کو، سیلف لو کو پرائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے تو اس طرح ایک آرٹیفیشل سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ اس آرٹیفیشل سوسائٹی میں جو انسان کی نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جتنی بھی جو بیڈ ٹریٹس ہیں، جو نیگیٹو ٹریٹس ہیں، وہ ایک سوسائٹی بناتے ہیں اور آرٹیفیشل سوسائٹی بناتے ہیں، ایک پریٹینڈڈ سوسائٹی بناتے ہیں کہ انسان کس طرح اپنے پرائڈ کو، اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے پریٹینڈ کرتا ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ نے، روسو کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس آرٹیفیشل سوسائٹی کو ختم کرنا ہے تو آپ کو اس پرائڈ کو چھوڑ کے مور نیچرل سٹیٹ میں جانا ہوگا، جس طرح ہیومن نیچر تھی، سٹیٹ آف نیچر میں، جب اس کی نیچرل انسٹنکٹ تھی سیلف لو اور میوچول ہیلپ۔ لبرٹی اینڈ ٹرو نیچر، تو روسو کے مطابق، روسو کہتا ہے کہ جو نیچر ہے اس نے انسان کو لبرٹی دی ہے، مطلب کہ فریڈم دی ہے، آزادی دی ہے کہ وہ آزادی سے اپنے لیے جو ہے چوائسیز بنا سکے، اپنی جو ہے فری تھنکنگ کر سکے آزادی سے۔ یہ ایک نیچر نے انسان کو ایک گفٹ دیا ہے۔ تو اسی طرح روسو یہ کہتا ہے کہ انسان اگر وائز چوائسیز بنائے، مطلب کہ ریزن پر بیس چوائسیز بنائے فریلی، تو انسان جو ہے وہ اپنی ٹرو نیچر کی طرف دوبارہ جا سکتا ہے، اور جینون ول، مطلب کہ جو پیور ول ہوتی ہے، پیور خواہشات جو ہوتی ہیں، وداؤٹ اینی پرائڈ، وداؤٹ اینی پریٹینڈ، وداؤٹ اینی آرٹیفیشل سوسائٹی، وہ انسان بنا سکتا ہے۔ تو اسی طرح روسو کے مطابق اگر وائزلی طریقے سے چوز کیا جائے، اپنے ریزن کو یوز کیا جائے آزادی کے ساتھ، مطلب کہ کوئی انسان پر دباؤ نہ ہو، کوئی سپریشن نہ ہو، آزادی سے انسان جو ہے وہ اپنے لیے چوز کر سکے، تو یہ چیز جو ہے انسان کی ٹرو نیچر کو ریویل کرتی ہے، یا دوبارہ انسان کی جو نیچرل انسٹنکٹ ہیں ان کو ڈومینیٹ کرتی ہے، انیٹ گڈنس لاتی ہے انسان کے اندر، اور آرٹیفیشل سوسائٹی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اگر آپ فری چوائسیز کریں وداؤٹ اینی سپریشن۔ اسی طرح یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ اس کے علاوہ جو روسو کی باقی فلاسفی ہے، اس کا جو انوائرمنٹ ہے اور اس کا جو اسٹیٹ آف نیچر کا کنسیپٹ ہے وہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکی ہوں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔